سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 سے لے کر 90 تک میں نے تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے، جن کا ترجمہ ہے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل تو بند ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر دی ہے، تو شاذ و نادر ہی یہ ایمان لائیں گے۔ اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کے پاس سے ان پیشگوئیوں کے مطابق جو ان کے ہاں موجود تھیں، اور وہ پہلے سے کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو وہ جانے پہچانے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کو انکار کر دیا۔ ایسے منکروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیا ہی بری چیز ہے جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا تبادلہ کیا یا مبادلہ کیا۔ وہ انکار کر رہے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے اتاری ہے محض سرکشی کی بنا پر، کہ اللہ نازل کرے اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، بس وہ اللہ کا غضب در غضب لے کر لوٹے، اور منکرین کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اور باب چل رہا ہے۔ وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَقُلُوبُنَا غُلْف، ہمارے دل جو ہیں وہ بالکل ان کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، اور آپ کی کوئی بات جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ دو باتیں کرتے تھے۔ ایک تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی آپ جو بات کر رہے ہیں، اگر اللہ یہ ہمارے دل میں ڈالنا چاہتا تو اللہ ہمارے دلوں کو کھول دیتا اس کے لیے، اور اللہ اگر ہمارے دلوں کو کھول دیتا تو ہم آپ کی بات سمجھ جاتے ہیں۔ اس لیے تمسخر کے طور پہ، اس لیے اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ آپ کی باتوں کے لیے ہمارے دل کو کھول دے۔ تمسخر اڑاتے تھے۔ دوسری بات یہ کرتے تھے کہ یہ جو آپ بات کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ اتنی نامعقول بات ہے قرآن کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، اہل کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی نامعقول بات ہے کہ اگر یہ اتنی اچھی بات ہوتی تو سب سے پہلے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے۔ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں جس کے طرف توجہ دی جائے، یا جس کی طرف کوئی دیکھا جائے کہ یار یہ کوئی کام کی بات بھی ہے کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی یعنی اس قوم کا جو وتیرہ ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اس قوم نے اپنے نبی کے بارے میں پہلے تو اتنی زیادتیاں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ابھی جب یہ کتاب آ گئی ہے تو اس کتاب کے ساتھ ان کا کیا، یعنی اپنی تورات کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ رہا ہے، اور ابھی چونکہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ گئے تو اس کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ ہے۔ یہی رویہ یہ اپنائے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کی بات نہیں مانیں گے، اور ہمارے دلوں پر جو ہے نا وہ غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمارے دل میں کوئی بات اترتی نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ غلاف نہیں چڑھا ہوا، سنو بل لعنہم اللہ بکفرہم، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے، تمہارے اس کفر کی وجہ سے جو تم اللہ کے کتاب سے اور اس کے رسولوں سے کرتے رہے ہو، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی۔ لعنت کو سمجھ لیجئے، لعنت ہے کہ جب انسان اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لے تو اس کا مطلب اس شخص پر لعنت ہوگی۔ اللہ کی کتاب اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ بہت رحمان ہے جس نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، جس نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی ہے، اس کتاب کی تعلیم دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میری رحمت نے تمہارے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ اور اس سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو جائے، کیونکہ ہم تو اس کی رحمت کے ہر وقت امیدوار، اس کی رحمت کے بغیر تو ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتے، ایک سیکنڈ کے لیے اس دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ اس کی رحمت ایسی چیز ہے، تو اس کے متعلق بھی ہمیں یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر، اور اللہ نے ان لوگوں پر لعنت کر دی۔ اب یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، آج میں کو امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو دیکھ لیجئے۔ اگر ان آیات کو آپ دیکھیں، آگے ہم چلیں گے تھوڑی دیر بعد، پہلے نبی کے ساتھ ان کی بدتمیزیاں، جتنے بھی انبیاء آئے کئیوں کو تو انہوں نے قتل کر دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو صرف بدتمیزی کی، یا بہت سے لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں ہی کرتے رہے، لیکن بعض کو تو انہوں نے قتل کر دیا۔ زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروایا، عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کروایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 اٹمپٹ کیے ہیں انہوں نے، 2 خود یہودیوں نے کیے ہیں
اور ایک اٹیمپٹ انہوں نے منافقین کے ساتھ مل کر کی جب آپ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے۔ 3 اٹیمپٹ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ انہوں نے کیے ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے، تاکہ ان کا قصہ ختم کر دیا جائے، ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو ان کی حالت اس معاملے میں دیکھیں تو پھر کتاب کے ساتھ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں جتنا ہے، یہ کتاب کے ساتھ ان کا سلوک ہے کہ کتاب کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں، کتاب میں کیا مین میں نکار رہے ہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تک تو تیار نہیں تھے، ابھی اس کے بعد چونکہ یہ نبی آ گئے ہیں تو اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو کتاب کی اتنی اہمیت کیا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ کتاب کی اتنی اہمیت کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس کو نہیں مانیں گے تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا، ان پر لعنت کیوں ہوگی۔ کتاب کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا، سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یہ جو نفس ہے نا، آپ کا جو اصل روح جو ہے آپ کی، اس کا مرکز جو ہے نا قلب ہے۔ یہ قلوب و نا جو بات کہی گئی نا، اور وہ قلب کے اندر اچھائی بھی ہے، نیکی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن سورہ شمس میں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے الہام کر دیے ہیں تمہارے نفس پہ 2 چیزیں، ایک کیا ہے تقویٰ اور ایک کیا ہے فجور۔ تقویٰ ہوتا ہے اللہ سے ڈر جانا، اپنے انجام سے ڈر جانا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی رویہ اختیار کرنا۔ فجور ہوتا ہے کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کا خوف دل سے اٹھ جائے تو جو مرضی میں کرتا رہوں، مجھے کون روکنے والا ہے، یہ فجور ہے۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا، قد افلح من زکاہا، جس نے تزکیہ کر لیا۔ کس چیز کا تزکیہ کر لیا؟ جس نے اپنی یہ تقویٰ والی چیز بڑھا دی تزکیے کے ذریعے سے، تزکیے پہ بعد میں آتے ہیں، تزکیے کے ذریعے سے اپنے تقویٰ کو سٹرونگ کر لیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کا تزکیہ نہیں کیا اس پہ فجور غالب آ گیا اور وہ ناکام ہو گیا۔ تو آپ کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ آپ کا تزکیہ کیا جائے، آپ کے نفس کا تزکیہ کیجیے۔ ہاں کی ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے، نفس کا تزکیہ کیا جائے۔ تزکیہ کیسے ہوگا؟ تزکیہ کرتا ہے اللہ کا رسول، اور اللہ کا رسول کیسے کرتا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین، سورہ جمعہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ کا رسول اللہ کی آیات سنا کر آپ کا تزکیہ کرتا ہے، آپ کے خیالات کا تزکیہ کرتا ہے، آپ کے اعمال کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور جب انسان ایک فرد کے اعمال کا تزکیہ ہوتا ہے تو پھر وہ پورے معاشرے کا تزکیہ ہوتا ہے، پھر ہر چیز کا تزکیہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو تزکیہ کون کرتا ہے؟ اللہ کا رسول۔ اور چیز کا استعمال کرتا ہے تزکیے کے لیے؟ کتاب۔ اور اس کا مطلب ہے کہ جب تزکیہ ہو جائے گا تو کیا آ جائے گا؟ تقویٰ آ جائے گا، تقویٰ سٹرونگ ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت جو ہے وہ تقویٰ والوں کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کے بغیر آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی، اور کامیابی بھی متقین کے لیے، ان للمتقین مفازا، کامیابی متقین کے لیے، تو کامیابی متقین ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کسی قوم کی زندگی میں بھی اور کسی اس کی زندگی میں بھی، کہ اگر انسانوں کا تزکیہ نہیں ہوگا، ان کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوگا، وہ متقین نہیں بنیں گے، ہدایت نہیں ملے گی، چاہے جتنی مرضی دعائیں کرتے رہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بغیر نہیں ملے گی۔ تو کتاب اتنی امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے اندر، یاد رکھیے گا۔ یہ کتاب کا ایسے اللہ تعالیٰ نے اتنے رکوع نہیں ہمیں باتیں سنا کے کہا، تو ان کو ہے یہودیوں کو، لیکن باتیں ہمیں سنائی جا رہی، بتایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ بات ہمیں بتائی جا رہی۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ کتاب اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کتاب بیچ میں سے نکال دی جائے، کیونکہ ابھی رسول تو آنا کوئی نہیں، کتاب نکال دی جائے تو پھر معاملہ سارا ختم ہو جائے گا، نہ تزکیہ ہو سکے گا، نہ تقویٰ آئے گا، پھر فجور ہی فجور ہوگا، پھر بدماشی ہوگی، پھر اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی، اور پھر اللہ کا غضب بھی اسی طریقے سے بھڑکے گا۔ پھر ہم چاہے روزانہ پڑھتے رہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان میں شامل نہ کرنا جن پہ تیرا غضب ہوا تھا،
اور جو گمراہ ہو گئے ان کے اندر شامل نہ کرنا، چاہے جو مرضی کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے کتاب کو چھوڑ کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ یہی ان کا جرم جو ہے نا وہ جہاں بیان کیا جا رہا ہے، مختلف طریقوں سے یہ کتاب کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اور کتاب کو کیوں اوائڈ کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ان کی جو خواہشات نفس ہے اس کے خلاف آتی ہے یہ، اور خواہشات نفس کو یہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تکبر ان کے اندر بھرا پڑا ہے کہ جی ہم بڑے عقل مند ہیں، یہ کتاب تو بڑی پرانی چیز ہے، یہ تو کچھ بتاتی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ بھی یہاں پر آ گیا۔ پھر آگے آئے گا کہ ان کے اندر ایک حسد کی آگ بھی جل رہی ہے، یعنی اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ یہ کہیں گے کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ بنی اسماعیل میں یہ پیغمبر کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، یہ تو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر جو آپ دیکھیں گے کہ کتاب کی اہمیت جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ تزکیہ اس کے بغیر نہیں ہے، باقی چیزیں نہیں ہیں، تقویٰ نہیں، بات تو معاملات جو ہے نا وہ سارے پھر گڑبڑ کی طرف چلنا شروع ہوتے ہیں جو آج کل ہمارے ہاں چلے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ شکر ہے کہ یہ جو دو حرکتیں یہ کر رہے تھے کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ اس کے لیے بند ہیں، یہ باتیں کر رہے تھے، تو آپ دیکھیں کہ یہ معاملے تک ابھی تک ہم جو ہے وہ بحیثیت مسلمان شاید ہم نہیں پہنچے ہیں یہاں پر جو ہے ہم نہیں پہنچے ہیں، یعنی ہمارے کوئی بھی، میں نے کم از کم کسی مسلمان کو نہیں سنا ہے۔ ہاں یہ سنا ہے کہ جی یہ جو ہے نا وہ پرانی کتاب ہے، ذرا اتنے 1400 سال پرانی ہے، اس کو تھوڑا رینیو ہونا چاہیے، کوئی نئی چیز آنی چاہیے، اس کو کیسے ہم فالو کریں گے، کیسے ہم فالو کر سکتے ہیں، یہ باتیں تو کرتے ہیں، میں نے لوگوں کو سنا، لیکن یہ کبھی کسی نے نہیں کہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ فضول ہے، اس کے اندر کوئی کام کی بات ہی نہیں ہے، اس طرح کی بات ہم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ کوئی معاملہ کچھ دیر بعد ہو صحیح، ایک سٹیج ضرور ایسی آئے گی اگر ہم اس کتاب سے دور رہے کہ ہم اس کتاب کو ایک فضول چیز سمجھ کر چھوڑ دیں، کہ ہم کہیں گے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کس کو، اور اپنی زندگیوں میں سے تو ہم اس کو ترک کر چکے ہیں، یاد رکھیے گا، اپنی زندگیوں سے ہم نے نکالا ہوا ہے اس کو۔ کبھی ہم کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے، کوئی ڈیسیژن لینے سے پہلے جا کے نہیں دیکھتے کہ اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، اللہ کیا حکم دے رہا ہے۔ صحابہ کرام میں اور ہم میں یہی فرق ہے، وہ جب بھی ان کے سامنے کوئی معاملہ پیش آتا تھا وہ بھاگ کے جاتے تھے اور دیکھتے تھے جا کے کہ یہ معاملہ ہے کیا، یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، اور وہ جو بھی فرمایا ہوتا تھا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن یہودیوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، کتاب کے متروک کرنے تک تو ہم بھی اسی گناہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ جو پہلا معاملہ ہے کہ جی وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، بہت سارے لوگ بہانہ کرتے ہیں ہمیں، مجھے نہیں سمجھ آتی، ڈاکٹر ہوتے ہیں، پی ایچ ڈیاں کر جاتے ہیں، لیکن کتاب جو ہے سمپل، جس کو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، یہ ہر بندے کو سمجھ آ سکتی ہے، جس میں آپ کی زندگی کا مقصد ہے، جس میں آپ کا ذکر ہے، اس کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کی طرف ہم بڑھتے نہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر یہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں لعنت میں معاملے بات کی ہے، یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کی ہے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر جو ہے نا وہ چڑھا ہوا ہے، بل طبع اللہ، بلکہ اللہ نے اس پر مہر لگا دی ہے، طبع اللہ علیہ بکفرہم، اس کے اوپر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی، ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دی ہے۔ یہ جو حرکتیں کرتے رہے ہیں نا، میری کتاب کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے رہیں گے، اس کتاب کی وجہ سے میں اس کو ٹھپا لگا دیتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ کوئی ایسا سٹیج نہ آ جائے کہ اللہ ہمارے دلوں پر بھی ٹھپا لگا دے، پھر اس کتاب کی بات ہمیں سمجھ ہی نہ آئے۔ جب اس کتاب کو آپ اگنور کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو اگنور کرتے ہیں، اللہ کے آرڈرز کو اگنور کرتے ہیں، تو پھر آخر پہ ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ جی آپ کے اوپر جو ہے نا وہ ٹھپا لگا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس ایک کتاب آ گئی ان کے اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کر رہی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس آلریڈی ہے، یعنی تورات کی یہ تصدیق کر رہا ہے قرآن، کہ قرآن جو ہے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تورات میں تمہیں کہا گیا تھا وہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ تورات نہیں جو ان کے پاس ہے، بلکہ وہ تورات جو اصل میں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اس کی قرآن تصدیق کر رہا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور اس سے پہلے یہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے اوپر جو کافر ہیں، فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب یہ ان کے پاس آ گئی، مَا عَرَفُوا، اور اس کو وہ پہچان بھی گئے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے، ویسے ٹیسٹنگ تو یہ بڑی دیر سے کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی مکہ میں بھی جب آپ تھے تو سوال لکھ لکھ کے مشرکین کو دیتے تھے کہ چاہیے جا کے آپ پوچھو اپنے نبی سے۔ بڑا اہم سوال انہوں نے پوچھا تھا، سورہ یوسف جس پہ نازل ہوئی ہے
کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ مصر کیسے پہنچے تھے. انہوں نے کہا اگر یہ نبی ہوگا تو یہ جواب دے دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دینا تھا؟ اللہ نے پوری سورہ یوسف نازل کر دی اور بتا دیا کہ تم کیسے گئے تھے اور پھر تم کیا کیا کرتے رہے. وہ پوری سورہ جو ہے نا اس کے جواب میں آ گئی تھی. تو ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. تورات میں آپ کی جو نشانیاں دی گئی تھیں وہ ساری بڑی کلیئر تھیں. ان کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا کہ وہ نشانیاں بھی ٹھیک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ ایسے ہی آپ کو پہچانتے تھے، کتاب کو بھی اور رسول کو بھی، جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. بچوں کو پہچاننے میں انسان کو کبھی غلطی نہیں ہوتی. دونوں چیزیں پہچاننے کے باوجود یہ لوگ جو تھے وہ بار بار جب آ گئی ان کے پاس انہوں نے کہا کہ اب نہیں. آپ دیکھیں ایک سٹیج یہ تھی، یہ چاہ یہ رہے تھے، ان کو گمان تھا ان کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی آخری رسول آئیں گے وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، کیونکہ اللہ باؤنڈ ہے کہ جی ہم میں سے ہی رسول بھیجے، اور جب وہ آ جائیں گے تو پھر ہماری چاندی ہوگی اور رسول کے ساتھ مل کر ہم تمام ان کو جو ہے ماریں گے، فتح کریں گے اور دنیا کے جتنے وسائل ہیں اس پہ قبضہ کر لیں گے. ان کا سوچنا یہ تھا. لیکن جب اللہ کے رسول آ گئے بنی اسماعیل میں تو ابھی وہ حسد والا جو پہلو میں نے بتایا تھا نا وہ ابھی جاگ اٹھا. اور حسد جو ہے وہ خالص شیطانی چیز ہے، یاد رکھیے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے بھی حسد ہی کیا تھا نا. یہ مٹی سے بنا ہے، اس کو آپ نے جو ہے نا مجھ پہ پریفرنس دے دی اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں اس کو سجدہ کریں. یہ تو ایسی بات ہی نہیں. میں جو نا آگ سے بنا ہوا ہوں، آئی ایم سپیریئر ٹو ہم، میں ایسے زیادہ بہتر ہوں. حسد تھا اصل میں بیسیکلی، اور وہ حسد آج تک چلا آ رہا ہے. یہودیوں نے ایگزیکٹلی شیطان کے فٹ سٹیپ کو فالو کیا اور کہا کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے ہیں، ان کو تو بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے تھا. چونکہ یہ بنی اسماعیل میں آ گئے ہیں اس لیے ہم ان کو نہیں مانیں گے. جیسے میں پہلے بھی بہت دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو فتح خیبر کے بعد آپ کے نکاح میں آئی ہیں، انہوں نے بعد میں ایک واقعہ ان سے کوٹ ہوتا ہے کہ میرے جب ابھی وہ ایمان نہیں لائی تھی، میرے چچا اور میرا باپ جو ہے نا مل کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور واپس آ کر انہوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے اور میں صرف سن رہی تھی پیچھے. تو چچا میرے کہا کہ ہاں کیا خیال ہے تمہارا، کیا یہ وہی نبی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ وہی نبی ہے. لیکن ساتھ اس نے یہ کہا خدا کی قسم ہم کبھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور نہ اس کو مانیں گے. یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کے نبی ہیں، پہچان بھی گئے کیونکہ تورات میں ساری نشانیاں موجود تھیں، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے جو ہے وہ اللہ کی آیات کو، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کے سامنے سر جھکانے سے انہوں نے انکار کر دیا. اللہ کی کتاب کو ماننے سے، رسول تو کتاب ہی لے کر آتا ہے نا، تو اللہ رسول پر ایمان یہی ہوتا ہے کہ وہ کتاب اس کے ذریعے سے آپ کو ملتی ہے، تو اس پہ ماننے سے انکار کر دیا. تو فرمایا کہ یہ بالکل ان کو پہچان گئے تھے، لیکن اس پہچاننے کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ اللہ کا جو ہے ان کا کفر کیا. ما عرفوا کفروا بہ، تو اس سے انہوں نے کفر کیا، اس کا انکار کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں کے اوپر. یعنی یہ جو ابھی وہ اپنے آپ کو ایمان والے سمجھ رہے تھے، مومنین سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. مسلمانوں کو کہتے تھے کہ یار تم ایمان رکھتے ہو تو ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ہم بھی اللہ کے ماننے والے، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں تو ہم بھی ایمان والے ہیں. لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ جو لیٹسٹ ٹریڈیشن ہے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اللہ کا جو حکم آ جائے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. پرانا حکم جس طرح لیٹر آتا ہے اور ایک بعد ایک آج آیا اور ایک لیٹسٹ جو آتا ہے، جو لیٹسٹ پالیسی ہوتی ہے اس پہ عمل ہوتا ہے. تو ایکچولی تم کو ماننا تھا، لیکن ان کی وہی پرابلمس، خواہش نفس کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، دنیاوی مفادات خطرے میں نہ پڑے، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس سے ہمیں جو ہے نا وہ ہماری جو تکبر ہے، بڑھائی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی ڈنٹ پڑ جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہوئے اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا ہے، وہ ایکچولی کفر کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے. کفر کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے. یہی بات قرآن جو ہے ہمیں یہاں سمجھانا چاہتے ہیں. اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے سمشترو بہ انفسہم، بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. یعنی اپنے آپ کو بیچا کس چیز کے لیے ہے؟ دنیا کے چند فائدوں کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا، اور اللہ پر جو ایمان لا کے ان کو جو فائدہ ہونا تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، بغاوت کے ساتھ انہوں نے جو ہے اس چیز سے انکار کر دیا جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا. ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اس لیے کہ اللہ نے اپنے فضل سے جس اپنے بندے پر چاہا اس کو کلام کو نازل کر دیا. مطلب اللہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ باؤنڈ ہونا چاہیے کہ جو نبی ہم سلیکٹ کریں اس کو اس کے اوپر جو ہے نا یہ نازل کرے.
تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس پر چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، وہ تمہارے پابند نہیں ہے تمہارے اس کا. تمہارے اندر بہت سے رسول پیدا کیے ہیں، لیکن آخری رسول اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ بنی اسماعیل سے ہوگا، تو بنی اسماعیل سے آ گیا. ابھی یہ تمہارا تعصب ہے، تمہارا یہ حسد ہے، جس کی وجہ سے تم نے جو ہے وہ ان کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. حق کو تم پہچان گئے ہو، حق بات تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کیا ہے. ابھی یہ تمہارا جو حسد ہے اور تعصب ہے اس نے تمہیں روکا ہوا ہے. یہ ایک اور بیماری ہے جو انسانوں میں لگ جاتی ہے، حسد کی اور تکبر کی. انسان کہتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے کسی اور کے پاس ہو ہی نہ. اور بڑھ کر بعض کا تو یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ چیز حاصل ہی نہ کر سکے. اسی لیے حسد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھایا جاتا ہے جیسا خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. تو یہ اس کی ساری نیکیاں، ان کا مسئلہ یہی تھا کہ یہ حسد کرتے رہے. ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ہمیں سکھایا یہ جا رہا ہے کہ جب حق تمہارے سامنے آ جائے تو تم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے. اس لیے ہم تورات پر بھی مان لاتے ہیں جو تورات اللہ نے نازل کی، ہم انجیل پر بھی مان لاتے ہیں، ہم زبور پر بھی لاتے ہیں، ہم جو سارے صحیفے جو اللہ نے بھیجے ہیں ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اصل تو اللہ کو ماننا ہے، تو اس کی طرف سے ہیں، اس لیے ہم تمام ان چیزوں پر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں. فباؤ بغضب علی غضب، تو ان کے اوپر جو ہے وہ غضب کے اوپر غضب ہے، ڈبل غضب. کس لیے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ آیت اللہ تعالیٰ نے، یعنی میں کافی دیر سوچتا رہا اس کے اوپر کہ یہ دوہرا غضب کس طریقے سے ہو گیا. ایک یہ تھا کہ جب ان کے پاس تورات تھی تو تورات کو نہیں یہ مانتے تھے. ایک غضب تو یہ ہو گیا، نبی کے ساتھ کیا حرکتیں کی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، باقی انبیاء کے ساتھ، ان کو قتل کرتے رہے، ان کو جھٹلاتے رہے. جب تورات ان کے پاس تھی تو تورات پر عمل نہیں کیا ہے. جب تورات کو چھوڑ کر قرآن آ گیا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو تورات کو مانیں گے، اور مانتے ایکچولی کسی چیز کو بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دوہرا غضب ہے. ایک تورات کو نہ ماننے کا، فراڈ کرنے کا اللہ کے ساتھ کہ جی اس کو بھی نہیں ماننا ہے، نبیوں کو قتل بھی کرتے رہے، اور آگے پوری ایک سیریز اللہ نے پھر چلانی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ تورات کے احکامات کی کیا کیا یہ خلاف ورزیاں کرتے رہے. اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ اگلے جمعے پہ یہ پڑھیں گے کہ یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں. وہ پوری سیریز اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آگے اگلے رکوع کے اندر جو ہے وہ پوری سیریز جو ہے نا وہ رکھی ہے کہ یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا ہم تورات کو مانیں گے، ہم اس چیز کو مانیں گے جو ہمارے پہ نازل ہوئی ہے، جو ہمارے پاس ہے، جو بنی اسرائیل کے پاس ہے، اس کو ہم مانیں گے. اس کو بھی نہیں یہ مانتے رہے. یہ منافق ہے، یہ دو نمبری کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ بھی اور کرنے کے لیے. اور قرآن کو بھی اسی بات پر، ابھی قرآن کو ریجیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور دلیل ڈھونڈی ہے کہ جی یہ چونکہ بنی اسماعیل پہ آیا ہے، بنی اسرائیل پہ نہیں آیا، اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے. یعنی جو پہلے اپنی کتاب ہے اس پر بھی عمل نہیں ہے، اور جو دوسری آئی ہے اس کو مانیں گے نہیں کیونکہ وہ اس سے باہر آ گئی، وہ حسد ہے، تعصب ہے، جو بھی ہے. تو ان کی جو دوگلی پالیسی تھی، یہ جو منافقت تھی، اس کو اللہ نے ان کے اندر ایکسپوز کیا ہے اور فرمایا کہ ان پر غضب بھی دگنا ہی ہوگا. اللہ کا غضب جو ہے وہ دگنا ان کے اوپر آئے گا. اور آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ نے ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا. ایسے لوگوں کو یہ جو چیز ہے نا یہ ہمارے لیے سوچنے والی ہے کہ کتاب کے ساتھ کسی طرح کا بھی کھلواڑ، کسی طرح کا بھی مذاق، کسی طرح کے سے بھی اس کو نہ ماننا، اس پہ عمل پیرا نہ ہونا، اس کو وہ کفر کے زمرے میں آ جاتا ہے. کتاب کا وہ عملی کفر ہوگا کہ آپ پڑھ تو رہے ہیں لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو اپنی خواہش نفس پہ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں، آپ کو ان چیزوں کو روکنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ جو حرکتیں تھیں، ان حرکتوں کی وجہ سے ان کو ہوا. لیکن اس میں جو کلیدی بات ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کو رگیدا ہے اس قوم کو. اور پھر ہم اس میں کمپیریزن کریں کہ ہمارا کتاب کے ساتھ کیا سلوک ہے. کیا ان میں سے کوئی کام ہم تو نہیں کر رہے کہ اللہ نے احکامات دیے ہیں اپنی خواہش نفس کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھنے کی وجہ سے، کیا ہم اس حق کو ٹھکرا تو نہیں رہے ہیں؟ اور یاد رکھیے گا جب یہ کتاب نہیں ہوگی تو نہ تزکیہ ہوگا، نہ تقویٰ ہوگا، نہ ہدایت ملے گی، نہ آگے چلنا ہوگا. اس کتاب کے بغیر ہمارا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور الٹیمیٹلی جس راستے پر بھی ہم چلیں گے دنیا کے اندر، وہ راستہ میں سیدھا جو ہے نا جنت کی بجائے کہیں اور لے جائے گا. اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ آپ کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میرے یہ بندے جو ہے یہ میری بات مان لیں اور مان کر جنت کا راستہ اختیار کریں. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے،
اس کتاب کو سائڈ پہ کر کے رکھ دیں گے، اس کو نہ پڑھیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ عمل کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے اپنی زندگی میں، تو پھر قیامت کے دن اللہ کا رسول جو ہے نا وہ کھڑا ہوگا، وہ گواہی دے رہا ہوگا کہ انہوں نے تو چھوڑ دیا، میری قرآن کو چھوڑ دیا، اس قوم نے بالکل ترک کر دیا اس کو، اس کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ الزام ہم پہ قیامت کے دن نہ آ جائے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کتاب کو جب ہم اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے تو پھر سمجھیں کہ بنی اسرائیل والا ہی کام کر رہے ہیں ہم، اور پھر ہم یہ تمام کام کرتے ہوئے ہم یہ سمجھیں کہ جی ہم کامیاب بھی ہو جائیں اور اللہ ہم پہ اپنی رحمتیں بھی کر دے اور اللہ ہمارے مسائل بھی حل کر دے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا کے لے آئیں اور گھر میں رکھ دیں اور سمجھیں کہ یار ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ ہماری بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس نسخے کو دکان پہ لے کے جاؤ، کوئی بھی عقلمند آدمی آپ کو کہے گا وہاں سے دوائیاں خریدو، دوائیاں کھانا شروع کرو، تو پھر شاید کو آ جائے یہ نسخہ سنبھال، ہم نے نسخہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے گھر کے اندر، غلاف میں لپیٹ کے بڑی اچھی طریقے سے اس کو باعزت طریقے، عزت بھی کرنی چاہیے، ظاہر اللہ کا کلام ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے صرف اس کو نسخے کو سنبھال کے رکھ دیا ایک سائڈ پہ، اور اس نسخے سے نہ ہم دوائی خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ جو ہے اس کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ساری بیماریاں ہماری دور ہو جائیں، تو ہماری بیماریاں دور نہیں ہو سکتی، روح کی بیماریاں ساری، اور روح کی بیماریاں جہاں لگتی ہیں وہاں کوئی قوم بھی، کوئی انسان بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، بہتری کی طرف نہیں جا سکتا ہے، اور آخرت کی زندگی تو ظاہر ہے پھر اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔